بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں نے اس بات کو پھیلا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی عیب ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھپ چھپ کے غسل کرتے ہیں یا ہمارے سامنے کپڑے نہیں اتارتے۔ اگر ان کے بدن میں عیب نہ ہوتا تو یقیناً یہ جو ہے ہمارے سامنے جیسے ہم کپڑے اتارتے ہیں، لیکن ان بے حیاؤں کو کون سمجھائے کہ نبی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ با حیا ہوا کرتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نہ اخلاق میں کوئی عیب دیتا ہے، نہ کردار میں کوئی عیب دیتا ہے، نہ صورت میں کوئی عیب دیتا ہے، نہ سیرت میں کوئی عیب دیتا ہے۔ نبی اپنے زمانے میں بے عیب ہوا کرتا ہے، بلکہ اپنے زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں بے عیب ہوتا ہے۔ نہ اس کے جسم میں عیب، نہ اس کے نام میں عیب، نہ اس کے نسب میں عیب، نہ اس کی سیرت میں عیب، نہ اس کی صورت میں عیب۔ اب بتاؤ اسی کو بے مثلیت نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے دیکھیں انبیاء کا نسب بھی بے عیب ہوتا ہے، ان کے نام بھی بے عیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک آپ سارے نبی کے نام دیکھ لیں، زمانے میں سب سے خوبصورت نام پیغمبر کا ہوا کرتا ہے، زمانے میں سب سے حسین نام پیغمبر کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جناب موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے عیب لگائے، ان کی حیا کا انہوں نے غلط مفہوم لیا کہ اگر ان کے جسم میں عیب نہ ہوتا تو پھر یہ چھپ کر نہیں نہاتے، حالانکہ وہ حیا تھی، شرم تھی کہ آپ اوپر کا کرتا بھی نہیں اتارتے تھے۔ اللہ کو کب گوارا ہے کہ نبی پہ عیب لگے اور قدرت چپ رہے، مشیت خاموش رہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں اپنا کرتا شریف اتار کر غسل فرما رہے دریا کے کنارے پر، کیونکہ آپ کرتا شریف اتارتے نہیں تھے لوگوں کی حیا کی وجہ سے، اور آپ نے کوئی تھا نہیں تو کرتا اتار دیا، اور کرتا اتار کر کے آپ نے ایک پتھر کے نیچے رکھا، اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنی جھولی میں رکھا کرتے تھے۔ یہاں پر بہت خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اپنی جھولی میں رکھا کرتے تھے، اور اس پتھر کا کرشمہ یہ تھا کہ جب جناب موسیٰ کی قوم نے آپ سے کہا کہ ہم پیاسے، ہمیں پانی عطا فرمائیں، تو آپ نے اپنی جھولی سے وہی پتھر نکالا اور اس پر اثر ٹچ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلوں میں تقسیم تھی، 12 برادریوں میں تقسیم تھی۔ تو جب آپ نے ٹچ کیا تو اس پتھر سے 12 چشمے نکلے، چشمہ ایک بھی نکلتا تو پانی پی سکتے تھے، لیکن 12 چشمے نکلے۔ 12 اس نکلے کہ اس پتھر کو شعور تھا کہ ہر قبیلے کا ایک الگ گھاٹ ہونا چاہیے اور ہر قبیلے کا ایک الگ دھارا ہونا چاہیے، تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے انداز سے الگ الگ چشمے کا انتخاب کیا اور انہوں نے پانی پیا۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو جھولی میں رکھتے تھے، غسل کے وقت کہ ہوا آ کر کے کپڑے اڑا نہ لے جائے، اس پتھر کے نیچے رکھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، چونکہ اوپر کے کپڑے اتار کر پتھر کے نیچے رکھے تھے، غسل کیا، اور جیسے دریا سے باہر تشریف لائے، اس پتھر کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر کے آگے دوڑتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے۔ آپ کو پتھر پہ غصہ آ گیا، توجہ فرمائے، آپ کو پتھر پہ غصہ آیا کیونکہ آپ حیا کی وجہ سے قوم کے سامنے اوپر کے کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ غصہ آیا تو آپ جلال میں، کیونکہ پیغمبروں میں سب سے جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، آپ کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ کے امامے سے آگ کے شرارے نکلتے نظر آتے تھے، اور آپ کے بال آپ کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے، اس قدر جلال کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو اب چونکہ اوپر کا کرتا تو ہے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے اس انداز سے جاتے
چاہتے نہیں. پورا غصہ اور پوری توجہ اس پتھر کی طرف مبذول ہو گئی اور قوم کے لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے, برس ہے, سفید داغ ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر لے کر کے کپڑے دوڑتا رہا اور آپ اس کے پیچھے دوڑتے رہے, حتیٰ کہ وہ پوری بستی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے گھماتا رہا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جلال میں دوڑتے رہے. جب بستی والوں نے دیکھا, ہم تو سمجھتے تھے کہ موسیٰ کرتا اتارتے نہیں, شاید کوئی عیب ہوگا, میرے اللہ نے بتا دیا ارے تم عیب دار سمجھتے تھے, تمہارے جسموں میں سب سے خوبصورت جسم اگر کسی کا ہے تو وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے. قوم نے دیکھ لیا اور جب قوم نے دیکھ لیا تو آپ کے وہ پکڑ میں پتھر آ گیا. آپ نے پتھر کو پکڑ کر غصے سے خوب مکے مارے تو آپ کی انگلیوں کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا. لوگ نبی کو اپنی طرح کے, ذرا اپنے دماغ کا علاج کراؤ. کوئی پتھر پہلی بات تو تمہاری جھولی میں رکھا ہوا دوڑتا نہیں, نبی کی جھولی کا پتھر بھی دوڑتا ہے. اسے کہاں تک دوڑنا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے اور اسے کہاں رکنا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. وہ اپنی منزل بھی جانتا ہے, اپنا مقام بھی جانتا ہے. لیکن ہائے رے پتھر, وہ پتھر ہو کر نبی کی جھولی میں رہ کر اتنا فیض پا چکا کہ اگر نبی اس کو مکہ مارے تو اس کو نرم ہو جانا چاہیے. یہ پتھر کا ادب ہے, یہ پتھر کا ادب ہے. نبی مکہ مارتے ہیں, ارے کوئی پتھر کو مکہ مارے تو پتھر کی سختی کی وجہ سے اس کی انگلیاں ٹوٹتی ہے یا انگلیاں زخمی ہوتی ہے. پتھر کو بھی پتا ہے کہ جب نبی مارے تو مار کھاتے وقت نرم ہو جانا چاہیے, سخت نہیں ہونا چاہیے. خدا کی قسم, خدا کو پتھر کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ وہ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا. آپ نے مکے مارے تو نرم ہوا, تو آپ کی انگلیوں کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا. تو اللہ نے اس پتھر کا ذکر قرآن مقدس میں فرما دیا اور اس پتھر کو قابل احترام بنا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہاں سے کئی مسئلے اس روایت سے نکلتے ہیں, حدیث پاک سے. یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. بخاری شریف میں بھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ نبی کتنے با حیا ہوتے ہیں کہ وہ اوپر کے کرتے اتار کر بھی قوم کے سامنے غسل نہیں کرتے. لیکن اس قوم کی بے حیائی کو کیا کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں تولیاں باندھ کر کے گھومتے ہیں. جوان بیٹیاں دیکھ رہی ہے, دیکھیں, بلکہ اسی پر بس نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہمارے شہر میں بے حیائی کی وبا اتنی عام ہو گئی کہ چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر لوم مزدور لوم چلاتے ہیں اور گھٹنے کے اوپر کا حصہ اگر کھلا ہے تو یہ حرام ہے. مرد کے سامنے بھی وہ حصہ کھول نہیں سکتا. صرف شرم والے اعضائی چھپانے کا حکم نہیں ہے, بلکہ گھٹنے کے سے لے کر ناف تک کا حصہ یہ چھپانا فرض ہے. اور اگر آپ نے بلا عذر شرعی آپ نے اتنا حصہ کھول لیا تو یہ حرام ہے. اب وہاں رحمت نہیں بلکہ وہاں لعنت برس رہی ہے. اب بے حیائی کرنے والوں, تم یہ صرف بے حیائی نہیں کہ تم شرم والے اعضا دیکھو, یہی بے حیائی نہیں کہ تم معاذ اللہ عورتیں غلیظہ دیکھو, یہی بے حیائی نہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین جن اعضا کو تم شرم کی جگہ سمجھتے ہو صرف وہی اعضا دیکھو, یہی بے حیائی نہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو گھٹنے سے لے کے ناف تک کے حصے میں سے کوئی حصہ بلا عذر شرعی کھول دے, وہاں پر اللہ کی لعنت برستی ہے, اللہ ان لوگوں پہ لعنت برساتا ہے. اب کارخانہ داروں کو سوچنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں, مجھے کل میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تو کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ کارخانوں میں تو لوگ چھوٹی چھوٹی چڈیاں پہن کر کے چلاتے ہیں. اب وہ تمہاری روزی ہے, تم گرمی کے خوف سے وہاں پر یہ کر رہے ہو اور یہ حرام ہے. وہ تو بے حیائی تو اتنی
ہی تھی کہ لوگ جسے ناپسند کرے اسی کو کرنا یہ بے حیائی ہے. لیکن یہاں تو یہ صرف بے حیائی ہی نہیں بلکہ یہ تو حرام ہے، حرام. اور اللہ اکبر، جہاں یہ حرام کام ہوگا وہاں لعنت برسے گی، اور جہاں لعنت برسے گی اس روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جہاں رحمت نہ ہوگی وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور آپ مندی کا رونا رو رہے ہیں، 4 دن چل رہا ہے، 6 دن چل رہا ہے، 3 دن چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، لوگوں سے بھی حیا کرو اور اللہ سے بھی حیا کرو. اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں کی حیا کا عالم کیا تھا؟ لوگ چڈیاں پہن کر گھوم رہے ہیں، لوگ معاذ اللہ جو ہے وہ چلتے چلتے اوپر کے کپڑے اٹھا کر کے، اگر وہ بنیان پہنے ہیں یا ٹی شرٹ پہنے ہیں تو وہ اٹھا کر کے پیٹ ٹھوکنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کی بے حیائی کا عالم یہ ہے. اس پہ ہنسیں یا اس پر روئیں یا کیا کریں؟ اللہ اکبر. حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں 40 سال تک کے رہا، میں نے آپ کو کبھی ٹوپی بھی اتارتے نہیں دیکھا، نہ وضو کے وقت ٹوپی اتارتے دیکھا، نہ لوگوں کے سامنے ٹوپی اتارتے دیکھا، نہ تنہائی میں ٹوپی اتارتے دیکھا. تو میں نے پوچھا، اے مومنوں کے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے، تنہائی میں کیوں نہیں اتارتے؟ تب امام اعظم نے کہا، اس لیے ٹوپی نہیں اتارتا کہ لوگوں سے حیا آتی ہے تو میں ٹوپی نہیں اتارتا، اور تنہائی میں اس لیے نہیں اتارتا کہ فرشتوں سے حیا آتی ہے، اس لیے میں ٹوپی نہیں اتارتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مومنین کی حیا یہ تھی، اور جو جتنا زیادہ باحیا ہوگا وہ اتنا پختہ ایمان والا ہوگا.